رب زدني علما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، گزشتہ چند ہفتوں سے ان آیات کے سلسلے میں کچھ تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حق تعالی شانہ قبول فرمائے۔ اس میں ان آیات کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تحقیق کے وہ مومنین کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا و آخرت میں وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ ان کے اوصاف بتلائے۔ کون مومن؟ جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے۔ اس کے سلسلے میں کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دوسری جو صفت بتلائی تھی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو بتلایا تھا کہ لغو کی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے جو بتلایا گیا تھا کہ جو جاہلوں کی جہالت سے اور ایسے لوگوں کو جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کی بدسلوکی سے اعراض کریں۔ کوئی تمہارے کے ساتھ جہالت کا معاملہ کریں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے اعراض کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ میں نے اس میں وہ 3 بزرگوں کے واقعات بھی بتلائے تھے آپ لوگوں کو۔ دوسرا مطلب یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لوگ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول خرچی سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اپنے اوقات کی جو لوگ قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، یہ مطلب ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور بھی آیات ہیں انشاءاللہ، آئندہ جمعات میں کئی جمعوں تک چلے گا یہ بات۔ تو یعنی مراد کیا ہے؟ جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ آج مسلم قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں، اپنے اوقات کو فضول خرچی میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کو، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ لغو اور فضول کس کو کہیں گے؟ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ، نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ جیسے ایک آدمی یہاں آیا، میں آپ کو کہوں لغو کی مثال دوں، وہ آدمی آیا اور یہاں یہ ہمارے گنبد کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا بنا ہو، یہاں تک، اس حد تک تو بڑا ہے۔ اب وہ کہے کہ یہاں سے یہ کتنا فٹ ہوگا؟ کوئی کہے گا کہ یہ 40 فٹ ہوگا، کوئی کہے گا 35 ہوگا۔ 35 والے بھی اپنے دلائل پیش کریں گے، 40 والا بھی اپنی دلیلیں پیش کرے گا، اور اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ کیا مسجد کی ناپ بتلانے سے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ تو جن چیزوں میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، ایسے چیزوں سے اعراض کرنے والے یہ مومن حقیقی کامیاب ہے دنیا آخرت کے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نے بتلایا۔ اب مثلا آج ہمارے نوجوان وقت کے اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد گپ شپ ایران توران کی چلی جا رہی ہے۔ جیسے کہ
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، ان کے پاس رات کو 10:30 ساڑھے 11 بجے فون آیا کہ حضرت سورہ کہف تو ہم روزانہ الحمدللہ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس سے بڑی فتنوں سے بھی امن و امان ہوگا، اور اس کا پہلا رکوع تو روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، آئے دن نئے نئے فتنے ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا تھا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے رات کو 11:30 بجے فون کیا کہ حضرت مفتی صاحب وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا کلر کون سا تھا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں نہ تمہارا دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، رات کو 10:30 بجے 11:30 بجے فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ ہم لوگ جوان لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، تو اس میں یہ مذاکرہ ہوا تو اس میں کوئی کہہ رہا کہ یہ کلر ہے یہ کلر ہے۔ ارے بھائی جون سا بھی کلر ہو، دوسروں کی نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ ایک تو اپنے اوقات کو بھی ضائع کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی، عشاء کے بعد وہی بات چیت ہو سکتی ہے جو دین کی مفید ہو اور فجر کی نماز جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فجر کی نماز کی جانے کا اندیشہ ہو تو عشاء کے بعد دین کی باتیں کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ سو جائیے لیکن فجر کی نماز میں حاضر ہوئیے۔ لا سمورۃ بعد العشاء۔ اور ہمارا نوجوان رات کو 2 بجے تک 1 بجے تک، ہمارے ایک استاد ابھی بتلا رہے تھے دارالعلوم کے کہ میں احمد آباد سے رات کو یہاں ایک گاڑی آتی 12:30 بجے، اس میں آ رہا تھا، لیکن دارالعلوم کے استاد تھے، تقریباً وہ گاڑی اس دن بارش کی وجہ سے دیر سے آئی، 1:30 بجے آئی۔ پھر اس کے بعد کوئی رکشہ نہیں تھی، بارش ہو رہی تھی، اس لیے گاؤں کے ایک صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا میرے ساتھ چلیے، میں گھر سے کوئی نظام کر دوں گا۔ تو میں آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ حسینی چوک میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ہمارے نوجوان، دوسروں کے نوجوان نہیں، ہماری قوم کے 4-5 نوجوان تھے وہاں۔ پھر وہاں سے یہاں بسری چوراہے پر آیا، مدواز دروازے پر 15-20 نوجوان تھے۔ کہاں ہے میرا نوجوان؟ وہ فجر کی نماز میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو دیکھ لیجیے اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ طلوع آفتاب کے بعد کان میں انگلی ڈال کر دیکھ لیجیے، آپ کی انگلی گیلی ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے؟ فجر کی نماز اتنی قیمتی ہے کہ جس کے اوپر یہ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے امن و امان میں ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اس کو چھیڑو مت، ورنہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑو گے اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ اتنی بڑی حفاظت ہے ہماری، لیکن ہمارے نوجوان اس میں ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے بچوں کا تفقد کیجیے، اپنے اعزاء کے تفقد کیجیے، جن کے کہہ سکتے ہیں جن کو روک سکتے ہیں انہیں روکنا چاہیے، اور کہا کہ اپنی زندگی کے یہ قیمتی اوقات کی قدر کیجیے۔ دیکھیے انگلش میں تو کہاوت ہے ٹائم از گولڈ، وقت ایک سونا ہے۔ ہمارے علماء نے وقت کو سونا نہیں کہا، اسلام کہتا ہے الوقت ہی الحیات، وقت تو وہ تیری زندگی ہے، تیری زندگی کا وہ لمحہ چلا جائے گا، دوبارہ نہیں آنے والا ہے، اس کی قدر کر لے۔ یہ برف کی سل کی طرح ہے جو پگھلے گی دوبارہ نہیں آئے گی، اور برف کی سیل پگھل جائے، تیری پگھلی یا اس کی پگھلی، لیکن زندگی تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کی کل پوچھتاچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا، تو نے وہ وقت کہاں خرچ کیا؟
تو نے وہ لغویات میں وقت خرچ کیا، تو نے ایسے کاموں میں خرچ کیا جس کا دنیا میں فائدہ تھا نہ آخرت میں۔ ارے ایسے اس سے بہتر تھے سو جاتے، تو سونا بھی عبادت بن جاتا اگر پڑھ کر سو جاتے۔ بھائی اس لیے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کیجیے، یہ زندگی کا وقت کیسا ہے۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے یعنی ایسی باتوں سے اعراض کرتے ہیں جن باتوں میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ بعض مرتبہ آدمی ایسے سوال کر بیٹھتا ہے کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ملا جیون نور اللہ مرکزو بہت بڑے عالم بزرگ تھے اور بہت نازک مزاج آدمی تھے۔ اگر کوئی آدمی معمولی سی ٹیڑھا بیٹھا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا۔ ایک مرتبہ صبح میں کہا کہ مجھے رات میں نیند نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کہ جس گودڑے اور لحاف کو میں نے اوڑھا تھا اس لحاف میں ایک بخیا تھوڑا ٹیڑھا تھا، اس لیے نیند نہیں آئی۔ لیکن بھائی بڑے اللہ والے تھے، اور اب اللہ والوں کی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ان کی بیوی ہی ان کی مریدہ نہیں تھی، ان کی بیوی ہی ان کے بارے میں بڑی صلواتیں سناتی تھی، بڑی بولتی تھی اور کچھ بولتی تھی۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو ایسے بیویاں دے دیتے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اخلاق نہیں دوسرے اعتبار سے نہیں، لیکن بول چال اور ایسے پریشان کرنے والی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو باطنی ترقیات عطا فرمانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سوچا، میں بات وہ دوسری جو بات کہہ رہا ہوں بعد میں کہوں گا۔ ملا جیون نے ایک دن کہا کہ ایک مرتبہ کہا کہ چلو آج تو میں اپنی بیوی کو اپنی کوئی کرامت دکھلاؤں۔ تو ملا جیون نور اللہ مرقدہ نے واقعہ یاد آ گیا مجھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی کرامت ظاہر فرما۔ اللہ نے بعض مرتبہ اللہ اپنے اولیاء کو کچھ قدرت دے دیتے ہیں عارضی طور پر، تو ان سے یہ کرامت صادر ہوئی کہ ان کی بیوی گھر کے آنگن میں صبح میں جھاڑو لگا رہی تھی، یہ اڑتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد گھر آئے، بیوی نے صرف دیکھا کہ کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہے، کون ہے وہ تو دیکھا نہیں۔ بیوی نے کہا تم کیا بزرگ ہو؟ ارے وہ بزرگ ابھی جو گئے تھے اڑتے ہوئے وہ بزرگ کہلائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ میں ہی تھا۔ تو بیوی نے کہا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اللہ والوں کی بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کے ذریعے آزمائش کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے۔ ان کا دوسرا واقعہ بھی یاد آ گیا، سنا دو۔ بزرگوں کے واقعات میں ایک حلاوت ہوتی ہے اور دین کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک وہ کیا ہے، پگڑی باندھتے تھے، عمامہ باندھتے تھے اور خود ہی باندھتے تھے۔ بہت اتنا یہ نہیں ہوتا جیسے بعض مرتبہ دیہات کے لوگ باندھتے تھے، کیسا ہوتا ہے، کیف متفق ہوتا ہے عمامہ، اس طرح کا پگڑ باندھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، ان کے دربار میں، دہلی میں رہتے تھے، تو بادشاہ کے دربار میں گئے تو ان سے بہت سے لوگ جلتے بھی تھے، بزرگ تھے، بادشاہ ان کا بہت اکرام کرتا تھا، دنیا سے کنارہ کش تھے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار عربی چہروم کے اندر، یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ملا جیون نور اللہ مرقدہ بادشاہ کے دربار میں گئے تو ایک نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کی مجلس کا آداب بھی نہیں بجا لاتے، کیسے ویسے کیا پگڑ باندھ کر آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھو کتنے اچھے پگڑی باندھ کر آتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی ایسا کیوں، آپ اپنا جواب دیجئے۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، میں نے جیسے پگڑی باندھی ہے ویسے ہی پگڑی کھول دیتا ہوں اور ویسے ہی پگڑی ابھی باندھ دوں گا،
لیکن یہ جتنے آئے ہیں نا یہاں، ان کو ان کی بیویوں نے پگڑی باندھ دی ہے، ان کو کہو کہ اپنی پگڑی باندھ کر دوبارہ باندھو، سب کو چھڑوائی، کسی سے جیسی تھی ویسی نہیں، جیسے ملا جیون باندھتے تھے ویسے بھی نہیں بندھی۔ ملا جیون نور اللہ مرقدہ بڑے اللہ والے تھے۔ بلخ سے جو سو آج کل ترکستان ہے یا ترکمنستان ہے، کوئی ملک ہے بلخ، جہاں یا تاجکستان کہاں پڑتا ہے مجھے علم نہیں، بلخ سے 2 طلباء چلے، 2 عالم ہوں گے، اور اس نیت سے دہلی میں آئے کہ ملا جیون کے ہاتھوں بیعت ہو جائیں اور ان سے اپنی توبہ کر کے اپنی زندگی بنا لیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، حوض کے اوپر وہ وضو کرنے لگے، ظہر کا وقت ہوگا شاید، تو ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے؟ تو ایک کہہ رہا تھا کہ یہ حوض بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے۔ ان کے اندر بحث و مباحثہ ہوتا رہا، لوگ وضو کر رہے تھے۔ نماز کے بعد ملا جیون نور اللہ مرقدہ کو ملنے گئے۔ اب ان وضو کرنے والے میں، چونکہ بالکل سادہ زندگی تھی ان کی، وضو کرنے والے میں ملا جیون بھی تھے، وہاں سن رہے تھے ان کی باتیں۔ نماز کے بعد یہ دونوں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے پاس کیوں آئے، کہاں سے آئے؟ ترکستان سے آئے، وہاں سے آئے، بلخ سے آئے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں پر ہمیں بیعت ہونا ہے۔ اچھا، کہا کہ بیعت ہونے کی بات تو بات میں، لیکن پہلے وہ حوض ناپ لو، یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا، اور یہاں کا حوض ناپ کر بلخ جائیے اور فیصلہ کیجیے۔ معلوم ہوا کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر فضول باتوں میں اپنی زندگی خرچ کرنے کی عادت ہے، ان عادت کو پہلے سدھارو۔ دوسری تمہارے اندر یہ بات ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کہہ رہے ہو، نہ تم نے یہ حوض ناپا ہے نہ وہ حوض ناپا ہے، اور خامخواہ کہہ رہے ہو کہ یہ حوض بڑا ہے وہ حوض بڑا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ والوں کے یہاں ہوتا ہے، اس طریقے سے پکڑ ہوتی ہے، اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، تو ان کی اس طریقے تربیت اپنے اوقات کی، والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے اوقات کی قدر کیجیے۔ بعض مرتبہ جو چیز کہی جاتی ہے اگر ایسے ہی کہی جائے تو جیسا کہا جائے اس پر عمل کرو، بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرو۔ آج ہماری زندگی بحث و مباحثہ میں چل رہے جاتے کہ وہ دونوں باتیں کر رہے، کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ ارے بھائی تیرا کیا فائدہ ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسی باتیں ہمارے پاس واٹس ایپ پر چلی آتی ہے، اور بعض مرتبہ بعض لکھنے والے اتنے کرم فرما ہوتے ہیں کہ اس کو اتنے منٹ میں لکھ دو تاکہ فلاں کی آنکھ کھل جائے۔ ارے بھائی ان کی آنکھ کھلتی تو یہ باتیں ہی نہیں ہوتی، لیکن تم جس لغویات میں اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہو اس میں تو کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا بھی کہ نہیں، اس کی کوئی تحقیق بھی نہیں، بس آیا اور پھر لکھ دیتے ہیں نیچے کہ جیسا آیا میں نے ایسا بھیج دیا، فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ، جیسا آیا تو میں نے ایسے بھیج دیا۔ اس سے ہم بری نہیں ہو سکتے بھائی۔ جو لوگ سماج کے اندر ایسی افواہوں کو پھیلانے والے ہیں، تو جو افواہوں کو پھیلانے والے کا جو جرم ہے اس کا بھی وہی جرم ہوگا، ان کی جو پکڑ ہے ان کی بھی وہی پکڑ ہوگی۔ بغیر تحقیق کے کسی بھی میسیج کو فارورڈ نہ کیجیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لغو کا جو دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اوقات کی قدر کیجیے۔ زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، یہ بار بار نہیں ملتی۔ زندگی کا وہ لمحہ جو لمحہ گزر گیا اس کے بعد وہ لمحہ زندگی بھر آنے والا نہیں میرے پاس اور تیرے پاس، بالکل صحیح بات ہے۔ اور ہم زندگی کے لمحہ بلمحہ قبر سے قریب ہو جا رہے ہیں، چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کی جو عمر ہے وہ جو اس کی عمر پہلے دن سے تھی اس سے تو کم ہو گئی، اتنے لمحات۔ تو ہر آدمی تو اپنی زندگی کے قیمتی جو سرمایہ ہیں اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر یہی ہے، اپنی اور اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔
خواہ مخواہ کے سوالات، خواہ مخواہ کے اندر اپنے اوقات کو ضیاع. دیکھیے بنو اسرائیل کو ایک مرتبہ حق تعالی شانہ نے حکم دیا. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی مقتول پایا گیا، یعنی کسی نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی. ابھی احکام توریت نہیں نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اس کے قاتل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا. تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کرو. بقرہ کا ترجمہ آپ لوگ سب جانتے ہیں. بہرحال تو بنو اسرائیل اگر ایک گائے کو ذبح کر دیتے چل جاتا ہے، لیکن بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اچھا ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق اور تمسخر کر رہے ہو. اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ کی پناہ کہ میں کیا تمہارے ساتھ جاہلوں جیسا کام کروں. تو پھر بنو اسرائیل نے کہا کہ اللہ میاں سے بتائیے، پوچھئے. قالوا ادع لنا ربک، ماہی وہ گائے کیسی ہوگی؟ اللہ میاں کی طرف سے کیا ہے؟ قالوا ادع لنا ربک ماہی قال یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. بالکل بڑھی بھی نہ ہو اور ایک دم چھوٹی بھی نہ ہو. بکر کا مطلب یہ درمیانی ہو، عوان بین ذالک. اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر دو، خامخواہ کے سوالات مت کرو. عوان بین ففعلوا ما تؤمرون. انہوں نے مزید سوال کیا. قالوا ادع لنا ربک ما لونها، کیا رنگ ہوگا گائے کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیلا ہوگا، فاقع اللون، اور بھڑکدار ہو، دیکھنے والے کو خوش کر دے. فاقع لونها تسر الناظرین. پھر بھی کہہ رہے ہیں، بار بار سوال کر رہے ہیں. حدیث کہ اللہ ذرا بار ابھی صاف نہیں اور بتلا دو. قالوا ادع لنا ربک ماہی ان البقرہ تشابہ علینا. ارے وہ کیسی ہوگی ذرا بتاؤ تو کھری، وہ جانور ہمارے پر متشابہ ہو گیا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. بس یہ جملہ ان کو کام آ گیا. ہم انشاءاللہ جیسا کہیں گے ویسا پا لیں گے انشاءاللہ. تو کہا کہ بھئی ایسی گائے ہو ذلول انہا بقرۃ لا ذلول ولا تثیر الارض. کام کرنے والی نہ ہو، کھیت جوتنے والی نہ ہو، بلکہ بالکل تنو مند ہو. ایسی طرح اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو، مزدوری کی ہوئی ایسا بیل. اللہ تعالیٰ نے ایک غریب آدمی اور یتیم آدمی کو کیا اس کی تقدیر تھی تو وہ گائے مل گئی ان کو اور ہو گیا. لیکن اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، محدثین کہتے ہیں مفسرین، تو وہ کبھی بھی نہ ملتی زندگی میں. بہرحال یہ بار بار سختی آئی، جو چیز آئی قرآن کہتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ارے ایسے بحث و مباحثہ اور ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے. اس لیے بات یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے ان لمحات کی قدر کیجئے. والذین هم عن اللغو معرضون. اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب مومن بننا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو ان کے دو اوصاف ہوئے ہیں ابھی تک، کہ ایک تو یہ کہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں. اور لغو کے دو معنی میں نے 2 جمعہ تک میں آپ کو بتلا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی کے
اوقات کی قدر کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرمائے۔ دیکھیے زندگی کی پوچھ تاچھ ہوگی کہ تو نے اپنی عمر کہاں خرچ کی۔ اور دیکھیے بعض مرتبہ آدمی کا ایک لمحہ آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا اگر زندگی بھر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور غیر کے طریق پر رہا ہے، لیکن موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ اس کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جنت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایک جملہ بولنے کی بنا پر آدمی بسا اوقات ابدی الآباد تک اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے اوقات کو کیسے خرچ کر رہے ہیں، واٹس ایپ کو دیکھ رہے ہیں اور میسج دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک نوجوان کو پوچھا کہ تیرا وقت کتنا جاتا ہے، میں نے کہا تیرا فون تو دکھلا ذرا، تو کہ میرے موبائل میں جو ہے کہ 3 گھنٹے میرے واٹس ایپ پر جاتے ہیں۔ عزیزو سوچو ذرا، 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے آدمی کے آرام اور دوسرے کاموں کے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے کمانے کے الگ وقت ہے، نمازوں کے الگ وقت ہیں، دین کی جو بیداری کا وقت ہے آدمی کا زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے ہوگا بیداری کا وقت، اس میں اپنی زندگی کا 1 ربع وہ اس واٹس ایپ کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ اس کے میسیج بہت گم رہے ہیں، اس لیے میری پوچھنے کی ضرورت پڑی۔ اپنے ہوتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ عزیزو دوستو، یہ جو سوشل میڈیا پر میرا نوجوان ضائع ہو رہا ہے، اس کے ضیاع سے اپنے آپ کو حفاظت کریں، اپنے بچائیں۔ ان اوقات کو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کو بنانے کے لیے، اب تمہارے ذمے جو ماں باپ ہیں، تمہارے ذمے جو تمہارا کنبہ ہے، ان کی بھی تو فکر کیجئے۔ تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تیرے ماں باپ بھی تجھے یہ کہے گا کہ تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا بن، اپنی تو فکر کر۔ عزیزو دوستو بزرگو، یہ ضرورت ہے یہ وقت کہ اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو، ہمیں خود بھی اپنی زندگی کا ایک کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی پڑھیں گے تمہارا میزان عمل بڑھ جائے گا۔ اللہ میاں کو بڑے محبوب کلمات، اسی کی تسبیح کیجئے۔ ہمارے بزرگان دین کیوں کہتے ہیں دن اور رات صبح شام کی 4 تسبیح جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو آدم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر روزانہ ایک صدقہ لازم ہے۔ کون طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یہ ایک صدقہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے تیسرا کلمہ کہہ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں گے، یہ 400 ہو جائیں گے ایک تسبیح میں، صدقہ تیرا ادا ہو جائے گا دین کا، صبح میں اور شام میں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔